بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے جو مسائل چل رہے تھے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے اوپر۔ چنانچہ آج آپ لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو روابط اور تعلقات ہے، اس میں سب سے حساس مسئلہ مذہبی تعلقات ہیں۔ تو مذہبی تعلقات کے سلسلے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ وہ غیر مسلم لوگوں کے مذہبی معاملات میں کے سلسلے میں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو یہ دھیان میں رکھیے کہ اسلام نے اس سلسلے میں بنیادی طور پر دو اصول اور دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ بات بیان کی ہے کہ بھئی دوسرے مذاہب کا احترام کرے، دوسرے مذاہب کی توہین نہ کرے، اور دوسرا ہے کہ دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے اور دوسرے مذاہب کا احترام کرے۔ یہ دو بنیادی اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے، دو بنیادی اصول، تو اس کے ضمن میں آنے والے جو جتنے مسائل ہیں وہ سب سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے میں 3-4 باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام نے توحید کو کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے اور شرک کی کتنی برائی کی ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے۔ توحید بہت اہم چیز ہے اور شرک سے اجتناب یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ توحید کی دعوت بھی ہے اور شرک سے بچنے کی بھی دعوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مذہبی رواداری یہاں تک ہے کہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کہ مجبور کر کے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے بھائی تم اسلام قبول کرو، ایسا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر خود ہم غور کریں گے تو ایک جگہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وثق، جس نے پوری زندگی ان کی خدمت کی، وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ترغیب الگ چیز ہے، لیکن کسی کو مجبور کر کے کوئی کام کروانا یہ مستقل الگ چیز ہے، اس لیے دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کو توحید سمجھاتے تھے، اسلام سمجھاتے تھے اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ وہ انکار کرتا تھا کہ مجھے اسلام قبول نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہاں تک کہا تھا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا اور مسلمانوں کے جو امور ہے ان میں سے کسی امر کا تجھے ذمہ دار بھی بناؤں گا، خزانچی وغیرہ جو بھی ہے۔ لیکن اخیر تک وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے انتقال سے پہلے آزاد کر دیا۔ یہ ایک مثال ہے اس بارے میں کہ عقیدے کے سلسلے میں بھی شریعت نے کسی کو ایسا مجبور نہیں کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جس طرح عقیدے کے سلسلے میں یہ چیز ہے تو عمل کے سلسلے میں بھی یہی مذہبی رواداری ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ دین پیش کرو، اسلام پیش کرو، توحید پیش کرو اور شرک کی کیا برائیاں ہے سب پیش کرو، پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو آخرت کے اندر اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اعلان ہوا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھئی ہمارے ساتھ ہمارے اعمال، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال۔ ہم جو پڑھتے ہیں سورہ کافرون وغیرہ، اس کے اندر کیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے پاس تمہارا دین، ہمارے پاس ہمارا دین۔ ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا چیز نور ہے کیا چیز اندھیرا ہے، یہ چیز پیش کی جا چکی ہے۔
اب سامنے والے انسان کا اختیار کی بات ہے کہ وہ روشنی کو قبول کرتا ہے یا اندھیرے کو قبول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نجران کے عیسائی آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی رعایت دی کہ ان کو نماز پڑھنی تھی، اور ان کو نماز پڑھنی تھی اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عملی اعتبار سے بھی انسان کو آزادی ہے۔ تیسری چیز یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی جذبات کہ دوسرے لوگ جن معبودوں کو پوجتے ہیں برسر عام ان کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہا جائے، تو اس سے بھی قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک علمی انداز میں بات کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، علمی انداز میں، لیکن باقاعدہ اس کے بارے میں ایسے تبصرے کرنا کہ جس کی وجہ سے مذہبی جذبات مجروح ہو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہے ان عبادت گاہوں کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کی بے حرمتی سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 70ویں پارے میں جہاں عبادت گاہوں کو ڈھانے کی ممانعت ہے، اس میں گرجاؤں کا تذکرہ بھی ہے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، مسجدوں کا بھی تذکرہ ہے، چرچ وغیرہ ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نجران آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ ان کے گرجے اور چرچ یہ ختم نہیں کیے جائیں گے اور ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت بھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حیرہ شام کا ایک علاقہ فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور وہاں پہ حیرہ والوں کے لیے حضرت خالد بن ولید نے جو دستاویز لکھ کر دی، اس دستاویز میں وضاحت کے ساتھ یہ بات تھی کہ تمہارے گرجے، تمہارے چرچ وغیرہ یہ ڈھائے نہیں جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج کل اسلام کے خلاف جتنی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، تو ہمارے سامنے یہ سب باتیں ہونی چاہیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا کیا باتیں کہی ہیں، اور اسلام کتنا فراخ دل مذہب ہے۔ اس نے توحید اور شرک سے ممانعت اور اس کے علاوہ حق اور باطل کو پورا واضح طور پر کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے مذاہب کے سلسلے میں اسلام میں کیا تعلیمات موجود ہے یہ غیروں کے سامنے لائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام یہ ہے، ورنہ اسلام کی دوسری ہی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو تھے مذہبی تعلقات، پھر معاشی وغیرہ کیا تعلقات ہیں وہ انشاءاللہ کل آ جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے۔